والے کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ تبصرہ کرنے والے کہ ان کا کلمہ نظر نہیں آتا، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کلمہ اس کا تلاش کرو جو پہلے بت پرست ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ پہلی بات تو یہ کہ کلمہ اس کا تلاش کیا جائے جو پہلے بت پرست رہا ہو۔ ہر قریش کے قبیلے کا ایک بت تھا خانہ کعبہ کے اندر، ہر قبیلہ قریش کے کسی بھی ہر قبیلے کا ایک بت ضرور تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، مطالعہ کر کے بات کر رہا ہوں، تحقیق کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں کہ قریش کے 24 قبیلوں میں ہر قبیلے کا ایک بت تھا، مگر بنی ہاشم کا کوئی بت ثابت نہیں کر سکتا۔ بنی ہاشم کا کوئی بت ہی نہیں تھا۔ اور میرے مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ کے آباء و اجداد ما یعبدون فما یعبدون، کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا ما عبد ابی و جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف صنم قط، میرے آباء و اجداد میں میرے بابا نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے کبھی کسی صنم کے آگے سر نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ فرمان لگے یصلون الی البیت علی دین ابراہیم، میرے بزرگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھا کرتے تھے میرے بزرگ دین ابراہیم کے مطابق۔ ہمارے ہاں کوئی بت نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کوئی بت نہیں تھا، مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تو کلمہ تو اس کا تلاش کیا جائے جس نے پہلے بت پرستی کی ہو، پھر اب وہ ثابت کرے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ میں سے کسی کے پاس مولانا کی سند ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ جی، ہم میں سے کسی کے پاس بھی کسی مولانا کی تحریر نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کیوں ہمارے پاس نہیں ہے؟ بہت ساروں کے پاس ہوتی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم پیدا ہی اس گھر میں ہوئے ہیں جہاں کلمہ پہلے سے پڑھا جا رہا تھا۔ جہاں پہلے سے کلمہ پڑھا جا رہا ہو وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ کلمہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ پورا گھرانہ موحد گھرانہ تھا۔ اور یہ بات تو بہت چھوٹی ہے عزیزان گرامی جو میں نے اب تک کی، مجھے معاف کریں گے حضرت ابو طالب، یہ بہت کم بات ہے جو ان کی شان میں کی جائے جو میں نے اب تک کی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی اگر عظمت تلاش کرنی ہے تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرنا میرے نزدیک حضرت ابو طالب کی شان میں کمی کوتاہی ہے، توہین ہے۔ ایمان ابو طالب پر بات کرنے کے لیے علی جیسے بیٹے کا ایمان چاہیے۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر اگر کوئی بات کرے تو وہ علی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جی اللہ اکبر، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جس باپ کا جز کل ایمان ہو اس ابو طالب کا ایمان کس درجے کا ہوگا؟ صلوات پڑھیں۔ تو ایمان ابو طالب پر ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان ابو طالب پر بات کرنا حضرت ابو طالب کی شان میں کمی کوتاہی کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کس موضوع پر بات کریں؟ ایمان ابو طالب پر بات نہیں، مقام ابو طالب پر بات ہو رہی ہے۔